علی بھائی اگلا سوال ہے، پچھلے دنوں مولانا طارق جمیل صاحب حافظ اللہ کی جانب سے پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب کے حق میں دیے جانے والے بیان کے رد عمل میں دیوبند مکتبہ فکر کے علماء کی جانب سے جو فتویٰ بازی کا بازار گرم ہے، اس کے بعد ایک عام پاکستانی مسلمان کی کیا ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کس بات کو مانے اور کس کی نہ مانے؟ پلیز علی بھائی آپ بھی اپنا موقف دیں۔ مجھے اپنا موقف دینے کی ضرورت نہیں ہے، بہرحال یہ بات زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ایک عام آدمی کیا کرے۔ ظاہر دونوں طرف علماء ہیں، طارق جمیل صاحب بھی ایک بڑی پرسنالٹی ہیں، ان کے مخالفین جو ہیں ان میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کا قد کاٹ ان سے بھی بڑا ہے، علمی لیول پہ بھی، ہلکا اثر کے اعتبار سے بھی، اور دونوں ماشاءاللہ یعنی ایک ہی مکتبہ فکر سے بھی بلانگ کرتے ہیں، فرقہ بھی دوسرا نہیں ہے۔ اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جنرل سپورٹ کرنے پہ، اسپیسیفک نہیں، پی ٹی آئی کی سپورٹ نہیں، جنرل سپورٹ کے یار اس نے کوئی حکمران تو آیا ہے جس نے ریاست مدینہ کا نام لیا ہے، بناتا ہے نہیں بناتا یہ الگ بات ہے۔ میں صرف اس وجہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمت دے، اس کے لیے دعائی کے لیے بات، یار یہ کون سا مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر ہنگامہ کھڑا کر دیا جائے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ طارق جمیل صاحب کے مکتبہ فکر کے ہی علماء اور ان کی کٹر قسم کی پبلک طارق جمیل صاحب کے بارے میں کس قسم کی فحش گوئی پہ اتر آئی ہے۔ آپ ذرا کامنٹس پڑھیں، کئی علماء کی ویڈیوز ریکارڈ ہوئی ہیں جس میں انہوں نے نام لیے بغیر پورے اشارے کر کے بتایا کہ وہ کس کے بارے میں بول رہے ہیں۔ طارق جمیل صاحب کے بارے میں ایک مولوی کی ویڈیو چڑھی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے جی یہ زر خرید علماء، ٹھیک ہے، نام نہیں لیا طارق جمیل صاحب کا، لیکن آسٹریلیا کے ٹور، ظاہر ہے وہ ادھر ہی گئے ہیں، آسٹریلیا تو وہی گئے ہیں، ان کو گورنمنٹ ٹور لگاتی ہے، کرتے کرتے وہ پھر اس کو اس ایکسٹریم پہ لے کے اینڈ پہ کہتے ہیں ہمیں تو یہ بھی شک ہے ان کے اندر ایمان بھی ہے کہ نہیں، اسلام سے ہی باہر نکال دیا۔ حالانکہ کوئی اینٹی اسلام بات نہیں ہے، صرف اپنے نظریے سے تھوڑا سا، اور نظریے بھی دینی نہیں، پولیٹیکل اختلاف۔ طارق جمیل صاحب کو پتا پچھلے دنوں تقریباً 1-1.5 مہینے کے ٹور پہ کینیڈا، آسٹریلیا وہاں گئے ہوئے تھے، تو یہ 17 اکتوبر کو ان کی واپسی ہوئی ہے، آج 20 اکتوبر ہے نا 2019، تو اسی دن ہی میری ان سے بات ہوئی فون پہ، تو میں نے کہا شیخ صاحب آپ کے خلاف جو ہنگامہ کھڑا ہوا ہے آپ نے دیکھا ہے ویڈیوز کے اندر؟ تو کہتے ہیں ہاں میں نے دیکھا ہے۔ میں نے کہا یہ تو مطلب آپ کو ایمان سے بھی فارغ کیے بیٹھے میں، تو کہنے لگے میرا موقف وہی ہے جو میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروا دیا۔ پھر انہوں نے کلیریفیکیشن بھی آپ کو پتا ہے، ایک ویڈیو ان کی چڑھی ہیں 2-3 جس میں انہوں نے کہا کہ میں کوئی پی ٹی آئی جوائن کرنے کے لیے نہیں آپ کہہ رہا، میں تو ایک حکمران کی ایک چیز کی اچھی چیز کی تعریف کی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی حکومت میں اگر کوئی برے کام ہو رہے ہیں تو ان کو میں آن کر رہا ہوں۔ تو اس میں خود طارق جمیل صاحب نے ویڈیو میں کہا کہ مجھے اتنی گالیاں کھانی پڑی ہیں کہ آج سے پہلے کبھی نہیں گالیاں کھانی پڑی۔ تو سر یہ گالیاں طارق جمیل صاحب کو بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ نے دی ہے، خود دیوبندیوں نے دی ہیں جو ان کے مکتبہ فکر کے ہیں۔ تو میں نے طارق جمیل صاحب سے کہا کہ جی آپ یہ اندازہ لگائیں آپ کہ آپ مجھے تو کہتے ہیں علماء کے بارے میں نرم رہیں، ٹھنڈے رہیں، تو آپ سے زیادہ تو نرم اور ٹھنڈے ہی کوئی نہیں تھا۔ ایک چھوٹے سے اختلاف پہ انہوں نے آپ کو ایمان سے نکال دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے اگر اینڈ رزلٹ یہی نکلنا ہے تو میں تو بالکل صحیح چل رہا ہوں۔ نرم رہ کے اور لحاظ کر کے بات کرنے کا بھی اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ علماء کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علماء نے فارغ کر دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، انہوں نے سلیم صافی صاحب کے پروگرام جرگہ میں یہ بات کی ہے کہ بھئی طارق جمیل کی کیا حیثیت ہے، 1.5 لاکھ علماء تو میرے انڈر ہیں۔ یہ بات ان کی ٹیکنیکلی بالکل ٹھیک ہے، طارق جمیل صاحب ایک وائز اور ایک عام ایک سنگل عالم کے سوا کچھ نہیں ہے، علماء نہیں ان کے پیچھے کھڑے ہوئے، علماء تو ظاہر ہے رپورٹنگ ہیں، ان کے باس تو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، تو بات تو ان کی بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں، تو مجھے جو لوگ مشورے دیتے ہیں، اور میں نے طارق جمیل صاحب سے بھی یہی عرض کیا فون پہ، میں نے کہا سر دیکھ لیں، مجھے کہا جاتا ہے نا نرم، تو آپ زیادہ نرم کوئی نہیں تھا، تو آپ کو نہیں انہوں نے چھوڑا، تو میں ان لوگوں کا خیال کرتے ہوئے سچائی کے معاملے میں کمپرومائز کر جاؤں، ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اینڈ رزلٹ یہی نکالنا ہے۔ جو پنجابی کے اندر آٹا گوندے ہیں ہلدی کیوں ہے، بھئی جب آٹا گوندیں گے تو ہلنا تو پڑے گا، اب کوئی ایسے ایسے کر کے تو آٹا نہیں گوند سکتا،
آپ جتنا مرضی آٹا گوندتے ہوئے ایسے ایسے کریں, ذرا سا بھی ایسے آپ کا ہاتھ تھکا نہ, ان کا نہ ہل گیا, تو آپ تسلی سے پھر آٹا گوندیں جو ہم گوند رہے ہیں. نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, لگائیں نعرہ, کسی سے نہ ڈریں. تو یہ ہمارے علماء کا ایٹیچیوڈ آپ دیکھ لیں, اور ان کی پبلک نیچے وہ کمنٹس میں نے خود پڑھے. میں بڑے شوق سے مولانا کو سنتا تھا, تارج میر صاحب کو, لیکن یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس یہودی ایجنٹ کے بارے میں, استغفر اللہ, اور پتہ نہیں کیا کہ الفاظ. وہ تارج میر صاحب کو بلکہ ایک آف دا وے جا کے اپنے بارے میں بتانا پڑا ہے کہ میں بھی جوانی میں سنگر تھا, میں نے بھی بعد میں توبہ کیا, تو اب مجھے آپ پرانی باتوں کے اوپر کریں گے, ٹانٹ کریں گے, تانا دیں گے, جن چیزوں سے میں توبہ کر چکا ہوں. اگر پرائم منسٹر کی کوئی پرانی لائف کے اندر, کوئی ان کی پرسنل لائف کے اندر اس طرح کے عیب موجود تھے, میں تو کہتا ہوں ایون اب بھی موجود ہیں, ہم ان عیوب کے افیکٹری, ہم ڈائریکٹری نہیں ہیں. وہ چھپے ہوئے ہیں تو چھپے رہنے دیں, نہ ان کو اچھالیں. ہم افیکٹری ان چیزوں کے ہیں جن چیزوں پہ بات ہونی چاہیے. اور وہ ظاہر ہے کہ ان 1.5 سالوں کے اندر جو پاکستان نے مہنگائی دیکھی آج سے پہلے نہیں دیکھی, یہ بات ٹھیک ہے. پرائم منسٹر کو تو رات کو نیند نہیں پڑنی چاہیے جو ملک کا بیڑا غرق ہو چکا ہوا ہے. ان باتوں کے اوپر بات کریں نا, آپ کریکٹر کو کیوں اچھالتے ہیں؟ جو جینوئن پوائنٹ ہے ان کے اوپر بات کریں. آپ اس طریقے سے کریکٹر کو اچھالیں گے پھر ظاہر ہے پھر دوسروں کو بھی موقع ملے گا. تو وہ کٹر لوگ نیچے لکھ رہے ہیں کہ جی ہم بڑے شوق سے سنتے تھے, بس اب ہم نے کراس لگا دیا, اب اس کو نہیں سننا. اور پھر رہی کثر علماء نے نکال دیا, انہوں نے بھی کلپ بنا دی ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب پریشان نہ ہوں, یہ جو زر خرید اور دنیا دار علماء ہیں جو حکومتی پیسوں پہ اس طرح کے فتوے دیتے ہیں, اور انہوں نے کہا یہ 3-4 بندے ہیں, ایک کا نہیں کہا, وہ 3-4 اگر آپ گنتی پوری کریں نا تو اس میں پہلے 2 میں مولانا تارج میر صاحب آ جائیں گے, کیونکہ اور تو کوئی آئی نہیں ہے. اب باقی کچھ میدان عمل میں آنا شروع, یعنی جو بقول ان کے میں بات کر رہا ہوں. تو یہ لوگ بالکل لحاظ نہیں کرتے ہیں, ذرا سا آپ ان سے اختلاف رائے کریں تو یہ بالکل میدان عمل میں اتر آتے ہیں اور آپ کو چھوڑیں گے نہیں. میں اس لیے یعنی اس حوالے سے کہتا ہوں کہ لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں نا, تو گالیاں تو مولانا تارج میر صاحب کو بھی کھانی پڑ رہی ہیں. ان کا مجھے اتنا کچھ سننا پڑا کہ آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا صرف. پھر اس میں انہوں نے ایک بڑی کریٹیکل بات کی تھی, وہ روایت تو ویسے ضعیف ہے لیکن اس کو سپورٹیو صحیح حدیث بھی ہے. انہوں نے روایت یہ بیان کی تھی کہ جو شخص کسی کو ایسے گناہ پر آر دلائے جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا ہے, تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس تانا دینے والے کو, اس آر دلانے والے شخص کو بھی اس گناہ میں مبتلا کر دے گا سزا کے طور پہ. اچھا, یہ روایت اصول محدثین پہ صحیح نہیں ہے, لیکن یہ فٹ ان بیٹھتی ہے صحیح مسلم کی ایک حدیث کے اندر, بالکل سونے کی مہر صحیح حدیث. ظاہر صحیح مسلم کے اندر ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6681 ہے. اور آپ کو یہ حدیث مشکات کی 2 جلد میں بھی نا اللہ تعالیٰ کا جو ناموں کا ذکر اور استغفار والا جو چیپٹر ہے اس میں بھی آپ کو پہلی فصل میں یہ حدیث مل جائے گی مسلم شریف کے حوالے سے 6681 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے زمانوں میں ایک شخص تھا, اس شخص نے کہا اللہ کی قسم فلاں شخص کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا, وہ اتنا گناہ گار ہے. اوئے ہوئے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کون شخص ہے جو میرے بہاف پہ قسمیں اٹھا کے کسی گناہ گار کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے نہیں معاف کروں گا. یہ تو اللہ کا اختیار ہے. اور اس قسم کی سٹیٹمنٹس کون دیتے ہیں؟ جن کو تقوی کا ہیضہ ہوا ہوتا ہے. داڑھی والے بغیر داڑھی والوں کے بارے میں سٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں. کیوں دے رہے ہوتے ہیں؟ ان کو ہیضہ ہو جاتا ہے نا تقوی کا. اس کو تو اللہ نے معاف ہی نہیں کرنا. تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شخص کون ہے جس نے اتنی جرت کی ہے, تو اب میرا یہ فیصلہ ہے کہ میں اس گناہگار کو بخشتا ہوں اور اس کے سارے عمل ضائع کرتا ہوں. صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6681. اور یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے جی. سورۃ الانبیاء کے اندر آیت نمبر ہے 23, لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے کوئی کام کیوں کیا, اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے. لا یسأل عما یفعل, کوئی نہیں سوال کر سکتا کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا. وہم یسألون, اور جو سوال کرنے والے ہیں ان سب کو اللہ پوچھ سکتا ہے. اللہ کا اختیار ہے, رب ہے, مالک ہے, خالق ہے. اس قسم کی لوگ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی رائے رکھے. مولانا تارج میر صاحب بھی ایک انسان ہے, وہ اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن اگر سپوز شو بھی کر دیں, کل کو کہہ دیں میں پی ٹی آئی یا نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا جماعت اسلامی جوائن بھی کرتا ہوں, تب بھی ان کا حق ہے. آپ علمی اختلاف کریں,
لیکن آپ علمی اختلاف کو، پولیٹیکل اختلاف کو کفر اور اسلام کا مسئلہ بنا لیں اور آپ یہ سٹیٹمنٹ دیں کہ جی ہمیں تو ایمان میں بھی شک ہے اس کے، تو پھر آپ اپنے ایمان کی فکر کریں. اسی میں کہتا ہوں نا کہ میں تو اختلاف رائے کر کے تمام مکاتب فکر کے علماء کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں جو مجھے گالیاں دیتے ہیں، میرے خلاف جمعے پڑھاتے ہیں، اور یہ لوگ اختلاف رائے کرنے کے بعد ان کو اسلام سے بھی اپنے مخالفین کو نکالتے ہیں. یہ فرق ہے. اختلاف کی بات کرنا تو جی ہم تو اختلاف ہی کرتے ہیں، اختلاف کر کے آپ جو کچھ کرتے ہیں نا وہ سب کو پتہ ہے. تو اپنے گریبان میں انسان جھانکے نا، پھر انسان کو پتہ چلتا ہے. مجھے خود پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے شدید نوعیت کے اختلافات ہیں، آج کے نہیں ہیں، 2014 کے جب دھرنے شروع ہوئے اس وقت سے ہیں. حالانکہ 2013 کے الیکشن میں نے ان کو ووٹ ڈالا تھا، کمپین چلائی تھی تبدیلی کے لیے، ان الیکشنز کی 2018 کی نہیں، اس سے پہلے الیکشنز کی. لیکن 2014 میں جب وہ کنٹینر کے اوپر چڑھے اور انہوں نے ایک غیر جمہوری طریقے سے حکومت گرانے کی کوشش کی اور اس میں پوری نیشن کو خفیہ ہاتھ بھی نظر آ رہے تھے، تو پھر میرا دل بہت دکھا کہ ایک ڈیموکریٹک جماعت اگر غیر جمہوری رویہ اختیار کرے گی تو سر پھر تو نان اسٹیٹ ایکٹرز کا تو پہلا حق ہے کہ وہ آ کے حکومت پہ قبضہ کریں. آپ اپنی جماعت کو الیکشن کمیشن سے رجسٹر کرائیں پاکستان کے آئین کے تحت، اور آئین کو اور الیکشن کو مانیں، اور اس کے بعد آپ زبردستی استعفے لیں، تو اس کا مطلب آپ غیر جمہوری طریقہ اڈاپٹ کر رہے ہیں. آپ جائیں عدالتوں میں، آپ کو پتہ ہے وہ عدالتوں میں بھی گئے، الٹیمیٹلی کئی چیزیں وہ ثابت ہوئی ہیں کہ آرگنائزڈ دھاندلی نہیں ہوئی تھی 2013 میں، یہ عدالت کا ڈکلیئرڈ فیصلہ ہے. الٹیمیٹلی وہ چیز ثابت بھی ہوگی. باقی لوکل لیول کے اوپر تو آپ کو پتہ ہوتی ہے، اور 2018 تو ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا کچھ ہوا ہے، کس بڑے لیول پہ ہوا ہے، وہ ہم بھگت بھی رہے ہیں. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں. تو میں اس وقت ان سے شدید اختلاف اس اعتبار سے رکھتا تھا، اور یہ میری مجبوری ہے ٹروتھ لور ہونا. میں سب کو کہتا ہوں ٹروتھ لور بنیں، سچائی سے محبت کریں. اور مجھے سچائی سے اتنی محبت ہے، کتنے سیکولر اینکرز ہیں جن سے مجھے شدید اختلاف ہے، لیکن ان کے سچ بولنے کی وجہ سے میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں. ٹروتھ لور ہونا چاہیے. قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے نا، سورہ آل عمران کے اندر آتا ہے نا آیت نمبر 18 میں، اولو العلم قائما بالقسط. اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ ذکر کرتا ہے کہ توحید پر میں بھی گواہی دیتا ہوں، اور توحید کے اوپر ایک اللہ کے ہونے کے اوپر اولو العلم قائما بالقسط جو لوگ ہیں، جو اہل علم انصاف پر قائم ہیں، سچے لوگ ہیں، وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے توحید کے اوپر اپنے ساتھ اولو العلم قائما بالقسط کا ذکر کیا. پھر قرآن میں درجنوں جگہ ہے کہ تمہیں اپنی ذات کے خلاف، اپنے ماں باپ کے خلاف، بیوی بچوں کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے، تم سچائی کے ساتھ کھڑے ہو. پھر یہ نہ دیکھو کہ آسمہ جہانگیر جو ہے وہ سیکولر ہے اور میں اس کی تعریف نہ کروں. سر سلوٹ ہے. وہ طالبان جو آسمہ جہانگیر کو کافر کہتے تھے، جب ان کے بندے مسنگ ہوئے، ان کا کیس لڑنے کے لیے کوئی دیندار داڑھی والا وکیل بھی تیار نہیں ہوتا تھا، آسمہ جہانگیر نے فری ان کے کیس لڑے. ٹروتھ لور ہونا چاہیے نا آپ کو. میں مطلب اس کو ایک سیکولر عورت مانتا ہوں، میں نہیں سمجھتا کوئی دیندار عورت تھی. سر ٹروتھ لور بنے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے کتنے لوگوں کی گالیاں کھانی پڑتی ہیں. کوئی کہتا ہے یہ چھپا ہوا اہل حدیث ہے، کوئی کہتا ہے چھپا ہوا رافضی ہے، کوئی کہتا ہے یہ اندر سے دیوبندی ہے، تبلیغی جماعت کو سپورٹ کرتا ہے، کوئی کہتا ہے اس کی بریلویت ابھی تک نہیں نکلی، اور کوئی میرے نام کی وجہ سے مجھے قادیانی بھی کہنے سے آر محسوس نہیں کرتا. لیکن میں جو سچائی ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. الٹیمیٹلی آپ دیکھ لیں کہ سچ کی فتح ہوتی ہے، آپ نے ضمیر کے مجرم نہیں بنتے، اور جو ٹروتھ لور ہیں وہ آپ کے ساتھ آ جائیں گے. اور جو بکے ہوئے لوگ ہیں ان کی تو قسمت میں پیغمبر کے ذریعے بھی ہدایت نہیں ہوتی ہے، تو میں ان کے بارے میں کیا ہدایت کا ڈیسیژن کر سکتا ہوں؟ وہ تو اللہ کے ہاتھ میں. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. نبی جس سے تم محبت کرتے ہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے کسے ہدایت دینی ہے. جو ٹروتھ لور ہوگا، ہدایت کا طلبگار ہوگا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی رائے کھولیں گے. جو گاڈ کو سیریس نہیں لیتا تو گاڈ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے. تو ٹروتھ لور بنے. تو یہ ہم نے ریکویسٹ رکھ دی ہے پی ٹی آئی والوں کے سامنے بھی، اور ان کے لیڈر عمران خان صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، جو میں ان کو پرائم منسٹر مانگتا ہوں، تو اس نظر سے اولو الامر منکم کے تحت میں بھی لیڈر مانتا ہوں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ ایک
مذہبی لیڈر ہیں, پاکستان کے آئین کو ماننے والے ہیں, ہم ان کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں. دونوں کو اور ان کے ماننے والوں کو میری طرف سے یہ ریکویسٹ تھی کہ طارق جمیل صاحب کو گالیاں نہ دیں, پرائم منسٹر کو بھی گالیاں نہ دیں, فضل الرحمان صاحب کو بھی گالیاں نہ دیں, اپنی اصلاح کریں اور قوم کے لیے سوچیں. ٹھیک ہو گیا جی. جی